بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل بائبل کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ جو موجودہ انجیل ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ جو موجودہ بائبل ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو کتابیں ہیں، تورات اور زبور۔ جو تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور جو نئی جو انجیل ہے، جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے جو ہے جس کو موجودہ انجیل کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی پھر آگے 4 کتابیں ہیں، لیکن وہ مختصر جو ہے وہ چیپٹر کی شکل میں ہے۔ جو موجودہ عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں، یعنی نئے عہد نامے کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور پرانا عہد نامہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بائبل انارکلی لاہور سے جو شائع ہوئی ہے، جو کتاب مقدس کے نام سے، اس میں پرانا عہد نامہ بھی موجود ہے اور نیا عہد نامہ بھی موجود ہے۔ اور عیسائی حضرات کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو پہلی جو کتابیں ہیں پرانا عہد نامہ کے اندر، یہ تمام جو ہیں یہ اس جو ہے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، اور جن جن انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ان کے اندر جو باتیں لکھی ہیں یہ بالکل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تحریف سے پاک ہے اور یہ الہامی کلام ہے، یعنی خدائی کلام ہے۔ اور جو موجودہ انجیل ہے اس کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی تحریف وغیرہ نہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو موجودہ بائبل ہے یہ اس میں اندر تحریف ہوئی ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ بھی اس میں بھی تحریف ہوئی ہے، اور جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اب جو موجودہ جو عیسائیت کے جو مرکزی جو بیسک ان کے بیلیوز ہیں، جو مرکزی ان کے عقائد ہیں، ان کے اوپر جو ہے آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے مرکزی عقیدے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو جو دو عیسائیوں کے جو بڑے فرقے ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ اور عیسائیوں کے جو دو بڑے فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں یہ عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں، انہی پر یہ جو ہے مشتمل ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کچھ عقائد کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں ان میں تقریباً ان کا اتفاق ہے۔ بنیادی عقائد میں سے جو ہے ان کا جو ہے وہ سب سے جو بڑا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ الوہیت مسیح کا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جو ہیں وہ 3 ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام، تیسرے جو ہیں وہ حضرت روح القدس۔ روح القدس سے بعض نے مراد جو حضرت جبریل امین کہا، بعض نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد دیا۔ تو دونوں کا یہ عقیدہ ہے، دونوں فرقوں کا یہ مرکزی ان کا عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ 3 ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہی جو ہے وہ مشرکانہ ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے اسی سے شرک ثابت ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے خدا ماننا یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صرف خدا ہی نہیں مانتے بلکہ خدا کا بیٹا بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور معاذ اللہ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو حقیقی خدا ہے وہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ شکل میں جو ہے وہ زمین پر آیا، اور اس نے جو ہے وہ دنیا کے اندر رہا اور تمام جو ہے معاملات اس نے انجام دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے وہ چلا گیا۔ یہ ان کے مرکزی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے۔ اس طرح ان کا عقیدہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف ڈیونٹی کا اس کو نام دیا جاتا ہے، کہ عیسائیت کا عقیدہ توحید، یعنی ان کا عقیدہ توحید ہی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نہ سمجھ آنے والا ہے، بلکہ خود عیسائی حضرات جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا 3 ہے، لیکن یہ خدا 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہے، یعنی خدا 3 ہے لیکن یہ 3 نہیں بلکہ 3 کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ہے، ذات خدا، یسوع مسیح علیہ السلام، اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جو ہیں وہ 3 ملا کر جو ہے وہ ایک بنتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے مختلف دلائل دیتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ 1 جمع 1 جمع 1 جو ہے وہ 3 ہوتا ہے، نہ کہ 1 جمع 1 جمع 1 1 ہوتا ہے۔ تو عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے، یعنی وہ لوگ جو لاجک کو ماننے والے ہیں، لاجک کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو ہے وہ عقلی جو ہے باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، خود ادھر آ کے وہ جو ہے وہ اس ڈاکٹرائن آف ڈیونٹی، اس عقیدہ توحید کو، اس بات کو ہی نہیں ثابت کر پائے کہ اصولی طور پر اور عقلی طور پر یہ بات جو ہے وہ کیا درست ہو سکتی ہے کہ 3 جو شخصیات ہیں، 3 ذوات ہیں، ان کو جو ہے وہ 3 کے مجموعے کو یہ کہا جائے کہ 3 کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ہے، حالانکہ جو ہے، اور اس پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے
تین جو ہیں وہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک چیز ہے اس کے تین حصے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تین اس کے حصے بن کے جو ہے وہ ایک پوری چیز تیار ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ مضحی کا حیض جو ہے وہ دلائل دیتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تین ذوات ہیں، تین جو ہیں ذاتیں ہیں، کہ جو اور جو ہیں یہ تین ذاتیں جو ہیں وہ جداگانہ ذاتیں ہیں، ایسی نہیں ہے کہ ایک ذات جو ہے دوسری ذات کے اندر ملی ہوئی ہے، یہ تین جو ہے جداگانہ ذاتیں ہیں، تین جداگانہ ذاتیں جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک ذات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین جداگانہ جب ذاتیں ہوں تو مل کر ایک ذات نہیں بنتی بلکہ تین ذاتیں بنیں گی۔ یہ جو ہے عیسائیت کا عقیدہ تثلیث جو ہے یہ ان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد عقیدہ کفارہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو ہے وہ یہودیوں نے جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا، یعنی پھانسی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ کر جو ہے وہ چونکہ ان کو پھانسی دی گئی، اس وجہ سے جو ہے وہ سارے لوگوں کا جو ہے وہ کفارہ، ساری انسانیت کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یعنی ان کا مرکزی عقیدہ یہ بائبل کے شروع میں یہ ملتا ہے کہ معاذ اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت جو انسان جو ہے وہ فطرتاً گناہگار پیدا ہوا ہے، انسان کی فطرت میں گناہ ہے، تمام انسان جو ہے وہ گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور لکھا کہ حضرت حوا کے بارے میں کہ ان کے سے گناہ ہوا تھا، اور اس گناہ کی جو سزا ہے وہ ہر آنے والے شخص کو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، کہ وہ کبھی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر خدا نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو بھیج کر جو ہے وہ تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور تمام انسان جو ہے وہ گناہوں سے آزاد ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب دے کر، یعنی ان کے صلیب نے جو ہے وہ سارے لوگوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ کفارہ۔ یہ دو ان کے مرکزی عقیدے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ عقائد ہیں، اس کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ تفصیل بات بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔